السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قتل کے متعلق قرآن کی آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ 6 پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پیچھے حضرت آدم کے بیٹے قابیل کے قتل کا واقعہ، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اس کا واقعہ چل رہا ہے۔ اسی سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا، لکھا ہم نے، مطلب حکم لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل جو ایک مشہور قوم ہے اور آج تک یہ موجود ہے، دھوکے باز قوم ہے، جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کو شہید کیا ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا، لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ انہو، یہ بات، من قتل نفسا، کہ جو بندہ کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی بدلے کے، قصاص کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے والے کے بغیر کسی کو قتل کر دیا، یعنی کہ ایسا قتل کرنے والا جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ تو نہ کسی کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، نہ اس کو فساد فی الارض کے زمرے میں قتل کیا جا رہا ہے، ویسے ناحق قتل کر رہا ہے۔ تو جس بندے نے ناحق قتل کیا، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا ہے۔ کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا، گویا کہ اس نے کس طرح قتل کیا؟ فَكَأَنَّمَا، گویا کہ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تمام کے تمام انسانوں کو جو ہے اس نے قتل کر دیا ہے۔ یعنی کیوں کہ ایک انسان کا خون کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا، جس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا، اس نے خون انسان کی جو ہے بے حرمتی کی ہے، توہین کی ہے۔ ایک انسان کے اندر جو خون ہے، جو قتل کرنے والا ہے، تو اس قاتل کے اندر بھی وہی خون ہے، تو اس نے خون انسان جس کو اللہ نے بڑی عزت دی، تو اس نے اس کو بہا دیا، اس کی قدر نہیں کی۔ تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ اس نے ایک جو قتل کا رواج تھا، رسم تھی، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اگر یہ نہ زندہ کرتا تو شاید کئی لوگ قتل سے جو ہے وہ ناشناس رہتے، لیکن اس نے نیا قتل کر کے اس رسم کو، اس طریقے کو دوبارہ ایجاد کر دیا ہے۔ اب لوگ اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اور قتل کرنے لگ جائیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اب جس طرح قابیل نے قتل کا رواج، سب سے پہلے اس نے قتل کیا تھا، اور سب سے پہلے قتل ہونے والا، مرنے والا بھی روئے زمین پر اس کا بھائی حابیل تھا، کہ جس نے قابیل نے جس کو قتل کیا تھا۔ تو اب اس نے جو ہے وہ قتل کا طریقہ ایجاد کیا، اس کے قتل کرنے کی وجہ سے کروڑوں کے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس دن سے آج تک لوگ ناحق قتل ہو چکے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس بندے نے ایک جان کو بچا لیا، ایک انسان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو فرمایا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچا لینا، فرمایا یہ تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب ایک بندہ قتل ہوتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ساری انسان، کیونکہ قتل وہی بندہ کرتا ہے کہ جو انسان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انسانیت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، وہی بندہ قتل کرتا ہے۔ ورنہ اللہ سے ڈر رکھنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا،
جو ہے وہ قتل کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے قتل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے ہے کہ جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے، تو قتل جیسے گناہ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ قاتل ہیں، قتل کرنے والے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور زمین میں ایک خوف و ہراس کا سما کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔